بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سبق چل رہا تھا اور اس کے اندر ہم مدات کا پڑھ رہے تھے۔ وجوہات کے بیان کے اندر ہمارا سبق چل رہا تھا۔ ہم نے وجہ کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کیا اور مقدار کے حوالے سے بھی ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو آج اس وجوہات مد کے قواعد کا بیان کریں گے کہ ان کے قواعد کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ مد عارض اور مد لین عارض، مد عارض اور مد لین عارض میں موقوف علیہ یعنی جس پر وقف کیا جا رہا ہے، اگر وہ مفتوح ہو، مفتوح مانے فتح والا ہو، اس پر زبر ہو، تو وقف بالاسکان ہوگا۔ اس میں طول، توسط، کسر تینوں وجہیں جائز ہیں۔ وقف بالاسکان کا مطلب ہے یعنی سکون، اسکان سکون سے لیا گیا ہے۔ سکون کا مطلب ہے، اسکان کا مطلب ہے سکون کے ساتھ وقف کرنا۔ جیسے مثال دی ہے انہوں نے رب العالمین، تو یہاں پر جو مد بن رہی ہے تو وقف ہم کر رہے ہیں، موقوف علیہ کیا ہے؟ موقوف علیہ نون ہے اور نون کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، تو نون کیا بنا؟ مفتوح بنا۔ تو موقوف علیہ اگر مفتوح ہو تو وقف بالاسکان ہوگا، یعنی وقف کرنے کی صورت میں اس پر ہم سکون کو لے آئیں گے۔ پھر اس کے اندر تینوں صورتیں جائز ہیں، چاہے طول کریں، چاہے توسط کریں یا پھر کسر کریں۔ طول کا مطلب ہے 3 الف کے برابر کھینچنا، اور توسط کا مطلب ہے 2 الف کے برابر کھینچنا، اور کسر کا مطلب ہے 1 الف کے برابر کھینچنا، یعنی اس کو اپنی حیت پر پڑھنا، اس کو کسر کہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر مد عارض اور مد لین عارض میں اگر موقوف علیہ مفتوح ہو تو وقف بالاسکان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پر وقف کرنے کی 3 وجہیں بنتی ہیں۔ جیسے رب العالمین، اس کی مثال دی کہ رب العالمین، تو یہاں پر مفتوح ہے تو اس میں ہم تینوں صورتیں پڑھ سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں، کسر بھی کر سکتے ہیں اور توسط بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی کہتے ہیں کہ اس مثال پر وقف کرنے کی 3 وجوہات بنتی ہیں: طول مال اسکان، توسط مال اسکان، کسر مال اسکان۔ اسی طرح مد دین عارض میں بھی وقف کی صورت میں 3 وجہیں بنتی ہیں، جیسے لا غیر، کیا؟ لا غیر، تو اس کو کسر کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اور توسط کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اور طول کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ تو کوئی بتا دے مد عارض اور مد لین عارض کسے کہتے ہیں؟ جی، مد عارض اور مد لین عارض کسے کہتے ہیں؟ مد عارف یہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو اسے مد عارف کہتے ہیں، جیسے رب العالمین۔ اور مد شاباش، لین عارف حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اسے مد لین عارف کہتے ہیں، جیسے قریش۔ شاباش، زبردست۔ ٹھیک ہے، تو مد عارض اور مد عارض میں اگر جو موقوف علیہ جس پر وقف کیا جا رہا ہے تو اس کو 3 طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مد لین عارض میں بھی وقف کی صورت میں 3 وجہیں بنتی ہیں، جیسے لا غیرہ، تو اس کے اندر کسر بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے نوٹ بیان کر رہے ہیں کہ تلاوت کے شروع میں مد عارض اور مد لین عارض میں جو مقدار اختیار کی وہی مقدار برقرار رہے، کہیں زیادہ کہیں کم نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی مد کو شروع کے اندر طول کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا توسط کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا پھر قصر کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اسی کو برقرار رکھے گا، آگے تلاوت کے اندر بھی اسی کو
اسی مقدار کے اندر تلاوت کرتا آئے گا. تو یہی وہی بات یہاں کہہ رہے ہیں کہ تلاوت کے شروع میں مد عارض اور مد لین عارض میں جو مقدار اختیار کی تھی، اگر طول کیا تھا تو آگے بھی طول کرے گا، اگر توسط کیا تھا تو آگے بھی توسط کرے گا. ایسا نہیں ہے تو پہلے توسط کیا تھا پھر آگے چل کے طول کر لے، یا پھر پہلے طول کیا تھا پھر آگے چل کے توسط کر لے. تو کم یا زیادہ نہ کرے، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ پڑھنے میں مد لین عارض کو مد عارض پر ترجیح نہ ہو، کیونکہ مد جو عارض ہے یہ مد لین عارض سے کیا ہے، کبھی ہے. تو مد عارض کو اگر طول کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو مد لین عارض کو ضرور توسط کے ساتھ پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مد عارض کو توسط کے ساتھ پڑھو اور مد لین عارض کو طول کے ساتھ پڑھو. جب طول کے ساتھ پڑھو گے مد لین عارض کو تو اس کو مد عارض پر ترجیح حاصل ہو جائے گی، جو کہ درست نہیں ہے. کہ مد عارض مد لین عارض سے زیادہ قوی ہے تو ضعیف کو قوی پر ترجیح نہیں دی جائے گی، کیونکہ مد لین عارض مد عارض کے مقابلے میں ضعیف ہے. وہی بات بیان کی. ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ بیان کرتے ہیں، یہ آسان تھا نوٹ. تو نوٹ یہ پہلے قاعدے کے مطابق تھا. اس کے بعد دوسرا قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ مد عارض اور مد لین عارض موقوف علیہ اگر مقصور ہو، پیچھے گزرا ہے تو موقوف علیہ اگر مفتوح ہو، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ موقوف علیہ اگر مقصور ہو، جیسے الرحیم تو وقف کریں گے تو میم ساکن بن جائے گا تو موقوف علیہ ہے، اور موقوف علیہ کے اندر یہ مقصور ہے، میم کیا ہے، مقصور ہے. تو کیا بنے گا، تو اس کی وقف کی دو صورتیں بنے گی. الرحیم یہ مد عارض ہے اور خوفن مد لین عارض ہے. تو وقف دو طرح سے ان میں ہوگا، وقف بالاسکان بھی ہوگا اور وقف بالروم بھی ہوگا. اس میں مد کی وجہیں 6 نکلیں گی، 3 وقف بالاسکان کی اور 3 وقف بالروم کی. تفصیل درج ذیل ہے. تو ہم نے پڑھا تھا نا، ایک توسط پڑھیں گے، ایک طول پڑھیں گے اور دوسرے قصر پڑھیں گے. تو وہی 3 صورتیں اسکان کے اندر ہوں گی، اور اسی طرح 3 صورتیں وہی قصر توسط اور قصر والی تینوں صورتیں وقف روم کے اندر بھی ہوگی. مد عارض اور مد لین عارض میں موقوف علیہ جس پر وقف کیا جا رہا ہے وہ اگر مقصور ہو تو اس کے اندر 2 صورتیں ہوں گی. یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا یا پھر وقف بالروم ہوگا. پھر ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں. وقف بالاسکان کی 3 صورتیں بنیں گی، طول، توسط اور قصر. اسی طرح وقف بالروم کی 3 صورتیں بنیں گی، وقف بالروم کی 3 صورتیں بنے گی، طول، توسط اور قصر. تو اس کے اندر 2 ناجائز ہیں، باقی 4 جائز ہیں. وقف بالاسکان کی صورتیں میں 3 وجہ ہیں، طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان، قصر مع الاسکان. اسکان کے ساتھ طول، اسکان کے ساتھ توسط اور اسکان کے ساتھ قصر. تو یہ تینوں جائز ہے. اسی طرح وقف بالروم کی صورت میں 3 وجہ ہیں، طول مع الروم، توسط مع الروم اور قصر مع الروم. تو پہلی جو ہے طول مع الروم یہ ناجائز ہے، اور توسط مع الروم یہ بھی ناجائز ہے. لیکن جو آخری صورت ہے قصر مع الروم یہ جائز ہے. تو 4 صورتیں جائز ہوئی مقصور ہونے کی صورت میں. موقوف علیہ مقصور ہو تو اس کے اندر 2 صورتیں بن رہی تھی اور 2 آگے 6 صورتیں نکل رہی تھی. تو 6 صورتوں کے اندر 4 صورتیں جائز ہیں، باقی 2 صورتیں ناجائز ہیں. ٹھیک ہے. آسان تھا. اسی میں طول، توسط، قصر مع الاسکان اور قصر مع الروم چاروں وجہیں جائز ہیں، اور 2 وجہیں طول مع الروم اور توسط مع الروم جائز نہیں، کیونکہ طول اور توسط کا تعلق وقف میں حرف کو ساکن کرنے کے ساتھ ہے، اور یہی سبب مد ہے کہ روم میں حرف سے متحرک پڑے جانے کی وجہ سے طول توسط جائز نہیں، کہ سبب مد نہیں پایا جا رہا. جو وقف روم ہوتا ہے، وقف روم کے اندر حرکت آتی ہے. ٹھیک ہے. تو وقف روم کے اندر حرکت آتی ہے، اور حالانکہ جو مد ہوتا ہے مد کے اندر مد کا ایک سکون بھی ہے، خصوصاً جو مد عارض ہے
मुआवजा होता है। ठीक है, तो चार सूरतें बनी थी ना, कि इस चार सूरतों के अंदर, और छह सूरतें बनी थी, तो छह सूरतों के अंदर चार सूरतें जायज बताई थी और दो सूरतें नाजायज बताई थी। उन नाजायज होने की वजह बयान कर रहे हैं कि वो सूरतें नाजायज क्यों है। तो वक़्फ़ बिनून की जो तूल और कसर वाली, तूल और तवसत वाली सूरतें हैं, वो जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? क्योंकि उसके अंदर मौकूफ अलैह जो होता है, जिस पर वक़्फ़ किया जाता है, वो मुतहर्रिक होता है। हालांकि जो मद के अंदर सबब होता है, मद का वो सुकून होता है। तो जब सबब नहीं पाया जाएगा तो वहां पर मद नहीं होगी। जहाँ सबब नहीं होगा वहां पर मुसब्बब नहीं होगा। तो सबब है सुकून और मुसब्बब है मद। तो जब सबब नहीं होगा तो मुसब्बब भी नहीं होगा, यानी अगर सुकून नहीं होगा तो वहां पर मद भी नहीं होगी। तो इसी वजह से ये दोनों सूरत नहीं है। कौन कौन सी? तूल मअर रूम और तवसुत मअर रूम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबक समझ आ गया? तो आज के लिए सबक इतना काफी है। इसको याद करें, इंशाल्लाह ताला कल फिर ये सुना जाएगा। ठीक है? इसके अंदर थोड़ी सूरतें हैं, तो सूरतों को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया? ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा वजाहत करता हूँ।